سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم دائیں طرف سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم بائیں طرف سے حملہ کروں گا، چاروں طرف سے میری توپیں فائر کریں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر کوئی تیرا فرما بردار بنے گا، باقی سارے میرے یار بن جائیں گے۔ تو شیطان بھی دعوت دیتا ہے، دعوت کے بغیر کوئی چیز نہیں پھیلتی۔ فیشن کیسے پھیلتا ہے؟ اس کا فیشن شو کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس کی دعوت ہوتی ہے، اس کے اشتہار چھپتے ہیں، پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک فیشن مردوں میں عورتوں میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ سودا کیسے بیچا جاتا ہے؟ اخباروں میں اشتہار، گلیوں میں اشتہار، گاڑیوں پر اشتہار اور ٹرکوں پر اشتہار لگا کر اور بڑے بڑے لوگوں کو اس میں بلا کر اس کی مشہوری کی جاتی ہے۔ یہ دعوت ہے، دعوت۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا تبلیغ والے ایک ہی بات کرتے ہیں، ان کو اور کوئی بات آتی ہی کوئی نہیں ہے، ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، اتنا قرآن پہ اتنی حدیث پہ اور انہوں نے گلیں کو نہیں ہم دیا۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں یہ پیپسی والے روز پیپسی کرتے رہتے ہیں، یہ اور بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو پیپسی، کبھی جنید کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی وسیم اکرم کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی کسی لڑکی کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی بڑے بڑے بورڈ پر پیپسی، اخباروں میں پیپسی، ٹی وی میں پیپسی، ریڈیو میں پیپسی، ایک ہی بات، ایک ہی۔ پاگل ہیں اتنی بات؟ جب جنید ان کا کام کر رہا تھا تو اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان کا ایک سال کا پیپسی کا اشتہار کا بجٹ 25 کروڑ روپیہ ہے، 25 کروڑ روپیہ۔ اور آخری دفعہ جب اس نے توبہ کی ہے تو انہوں نے اس کو بلا کر کہا تھا 4 کروڑ روپیہ ہم تمہیں دیں گے، 10 گانے گا کے دے دو ہمیں۔ 4 کروڑ روپیہ ایک آدمی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دعوت ہے، دعوت۔ باطل دعوت کے بغیر نہیں چلتا، باطل تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، کفر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، شر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا۔ ایسے ہی میرے بھائیو حق اور ایمان اور اسلام اور تقوی اور طہارت اور پاک دامنی اور بندگی اور صدق و امانت، یہ بھی تبلیغ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے، یہ بھی دعوت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ کچھ کو اس کے لیے پھرنا اور کھپنا ہوگا۔ جیسے شیطان کھپ گیا، ان کا میں بیٹھا، میری روٹی ایتھے لے آؤ، میرا پانی ایتھے لے آؤ۔ روٹی بھی وہیں کھاتا ہے بدبخت، پانی بھی وہیں پیتا ہے۔ کہا مجھے فرصت نہیں، میرا حملہ آگے سے۔ آگے سے حملے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے۔ میں ان سے کہوں گا آخرت ہے ہی کوئی نہیں، تو 4 ارب انسانوں کو تو یوں گمراہ کر دیا، آخرت ہے ہی کوئی نہیں۔ 1 ارب مسلمان ہیں تو ان کو آخرت ایسا بھلا دیا کہ انہوں نے فیصل آباد کو جنت سمجھ لیا، فیصل آباد کی گرمی کو جہنم سمجھ لیا۔ من خلفہم پیچھے سے حملہ کروں گا۔ پیچھے کیا ہے؟ دنیا کا اتنا ان کو دیوانہ بنا دوں گا کہ وہ دنیا کے لیے ایمان بھی بیچ جائیں گے، آخرت بھی بیچ جائیں گے، ضمیر بھی بیچ جائیں گے، غیرت بھی بیچ جائیں گے، اقدار بھی بیچ جائیں گے، ہر شے کا سودا کر دیں گے۔ عن ایمانہم کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے چکر میں بھی نہیں آئیں گے اور آخرت کو بھی نہیں بھلائیں گے، تو اب ان کو کیسے چکر دے گا؟ عن ایمانہم سیدھے ہاتھ سے حملہ کروں گا۔ ان پر اس کا حملہ کیا ہوگا؟ ان کو نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دے گا، تو بڑا چنگا بندہ ہے، اور اوروں کی حقارت دکھائے گا، اے بڑے گندے بندے تو بڑا چنگا بندہ ہے۔ ان ایمانہم ادھر سے حملہ، اس نے زنا پیش کیا، اس نے رد کر دیا، شراب پیش کی، رد کر دی، جھوٹ پیش کیا، رد کر دیا، کفر پیش کیا، رد کر دیا، دوزخ کو بھلانا چاہا نہ بھلا سکا، جنت کو بھلانا چاہا نہ بھلا سکا، سود میں رشوت میں پھنسانا چاہا وہ کوئی نہ پھنسے، لیکن چھوڑنا تو ان کو بھی نہیں ہے۔ اب ان کو کیسے مارے گا؟ ان ایمانہم ادھر سے آئے گا۔ یہ نیکی کا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے۔ وہ کہے گا تم بڑے نیک آدمی ہیں، تم بڑے بزرگ آدمی ہیں، اور یہ اتنا برا، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس عورت میں یہ برائی، اس مرد میں یہ برائی، تبلیغ والوں میں یہ برائی، علماء میں یہ برائی، مدرسے والوں میں یہ برائی، حاجی صاحب میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی۔ اوروں کی برائیاں کوریدنا پہ اس کو لگائے گا اور اپنی اچھائی میں اس کو پھنسائے گا، تو یہ نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کر ایسا برباد ہوگا کہ پیسے کا متکبر اتنا برا نہیں پکڑا جائے گا جتنا نیکی کا متکبر انسان دھر لیا جائے گا اور پکڑ لیا جائے گا۔ ان شمائلہم یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، عام ہے۔ الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، گناہوں کی لذت، شراب کی لذت، زنا کی لذت، گانے کی لذت، رقص کی لذت، موسیقی کی لذت، نافرمانی کی لذت، جوئے کی لذت، نیند کی لذت، نماز بھی چھوٹ گئی ہیں، جھوٹ کی لذت، جتنے گناہ ہیں، چرس کی لذت، افیون کی لذت اور ہیروئن کی لذت اور یہ ساری نافرمانیوں کو اور یہ ننگی فلموں کی لذت، یہ سارا ان کے سامنے لائے گا۔ کسی کو آگے سے مارا، کسی کو پیچھے مارا، کسی کو دائیں سے پکڑا، کسی کو بائیں سے پکڑا، آگے کیا ہوا؟ اور خود اللہ بھی کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے شکر گزار نکلیں گے۔ شیطان نے کہا لا تجد اکثرہم شاکرین،
تھوڑے ہی ہوں گے تیرے شکر گزار. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بدبخت کہتا ٹھیک ہے, قلیل من عبادی الشکور, تھوڑے ہی میرے بندے ہوں گے جو میرے شکر گزار بن کر زندگی گزار سکیں گے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باطل کیسے دعوت دیتا ہے. ہر چیز, کوئی دنیا کی چیز تبلیغ کے بغیر وجود نہیں پکڑ سکتی. نظریاتی طور پر, عملی طور پر جو چیزیں اس کی تبلیغ چلتی. اب دیکھو ایک آدمی نے پلازا بیچنا ہوتا ہے, وہ کتنے خوبصورت گاڑیاں آگے کھڑی کرتا ہے, ایسی فرضی گاڑیاں اور بڑی بڑی فوٹو, پورے اخبار پہ اس کی تصویر ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پلازا وجود میں بھی نہیں آیا اور اس کے خریدار شروع ہو جاتے ہیں. کیسے ہوا؟ فوٹو دے کر. فوٹو کیا ہے؟ تبلیغ ہے. اخبار کیا ہے؟ دعوت ہے. ٹی وی کا اشتہار کیا ہے؟ دعوت ہے. اخبار ریڈیو کا اشتہار کا یہ دعوت ہے. بڑے بڑے پوسٹر کیا ہیں؟ یہ تبلیغ ہیں, یہ دعوت ہیں. باطل عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا, اور پرنٹ والے نے کپڑا بیچنا چاہا, عورت کو ننگا کر دیا. موٹر سائیکل والے نے موٹر سائیکل بیچنا چاہا, عورت کو ننگا کر دیا. ڈبا روٹی والے نے فون بیچنا چاہا, عورت کے ہاتھ میں پکڑا کے اسے 20 فٹ کے بہت بڑے بینر پر اس نے ننگا کر دیا. یہ تبلیغ کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں. باطل بھی تبلیغ کرتا ہے, تبلیغ کے بغیر کچھ نہیں. ان کے لیے صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین. جو باطل کی تبلیغ کریں گے تو اللہ سب سے بڑے داعی تبلیغ کا, جو سب سے بڑا مبلغ باطل ہے, جو مبلغ ہے وہ تو ابلیس ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک, میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک. اب جو قیامت تک اس کے ساتھی بنیں گے اور جو شر کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے, وہ بھی اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے, اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے. رسول بھی تبلیغ کرتے ہیں, رسول بھی دعوت دیتے ہیں. اللہ نے ان کا طرز بھی بتایا. وہ کیسے کرتے ہیں, ان کا کیا طرز ہوتا ہے؟ وہ بھی گھر نہیں بیٹھتے. دیکھو بھائیو, یہ تبلیغ کے کام کو چھوڑے ہوئے نا امت کو ایک صدیاں گزر گئی ہیں. اس لیے یہ صرف یہ نہیں کہ بھول گئے, یہ بھولنا بھی بھول گئے ہیں. یہ اور آج جو دین کے کام ہو رہے ہیں وہ سارے, یہ ہمارا مدرسہ, ہم یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں, یہ ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں, یہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ایک خانقاہ ہے, اس میں ایک شیخ بیٹھے ہیں, وہ آنے والوں کو بیعت فرما رہے ہیں, وہ بھی بیٹھ کے تربیت کر رہے ہیں. تو جو موجودہ نظام تھا وہ سارا بیٹھنے کا تھا. تو نقل و حرکت, پھرنا پیچھے ادھر ادھر, پانیوں میں, ہواؤں میں, سمندروں میں, جزیروں میں, جنگلوں میں, صحراؤں میں, شہروں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں, اور دھکے کھانا, در کی ٹھوکریں کھانا, گالیاں سہنا اور سننا, اور پھر بھی ان کے پیچھے چلنا. یہ نظام صدیاں ہوئی چھوٹ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں پتہ نہیں کیا رکھا تھا کہ ایک آدمی کے ذریعے سے آواز کو لگایا, اور وہ آواز 1926 میں چلی, اور آج 2006 80 برس میں اس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو حرکت میں لا کے کھڑا کر دیا. اور 6 بر اعظم کے نوجوان بھی, بوڑھے بھی, مرد بھی, عورت بھی, پڑھے لکھے بھی, ان پڑھ بھی ہدایت کے راستے پر آ گئے. رائمنڈ میں بیٹھا تھا, جماعت کی کارگزاری ہو رہی تھی. 2 آدمی, پہلے ایک آدمی سنا رہا تھا, پھر 2 آدمی آ کے کھڑے ہوئے. تو مجھے خیال آیا یہ 2 آدمی کارگزاری سنانے کیوں آ گئے؟ تو ایک نے پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد, فون نمبر 0418003183. 4 گونگے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا کہ دعوت نے گونگوں کو بھی داعی بنا دیا. تو انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں. وہ کیسے دیتے ہیں؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. شیطان کیسے بات پھیلاتا ہے میں نے وہ بھی آپ کو بتائی. اب حق کیسے پھیلتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے, وہ بھی دعوت ہے. ہر نبی داعی ہے. اپنے نبی کی سنو, اللہ کہہ رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے محبوب, میں نے تمہیں بشیر بنایا, میں نے تمہیں نذیر بنایا, میں نے تمہیں داعی الی اللہ بنایا. داعی الی اللہ, شاہد بھی ہے تو, مبشر بھی, شاہد بتانے والا, دعوت دینے والا, حق پر گواہی دینے والا. تو مبشر خوشخبری دینے والا, نذیر اور میرے عذاب سے ڈرانے والا, وداعیا الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا, وسراجا منیرا تو روشن چمکتا چراغ, روشن چمکتا سورج. روشن چمکتا سورج ہے جو منیرا, جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے, جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے, جس کی طفیل اوروں کو بھی نور ملے گا. آپ کا ظاہری نور ایسا تھا, باطنی کیسا ہوگا؟ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی تھیں, گھر میں چراغ تو جلتا نہیں تھا, تیل نہیں ہوتا تھا, کپڑا سی رہی تھیں, اندھیرا تھا, سوئی ہاتھ سے گر گئی. اب اس کو ایسے ڈھونڈ رہی, ٹٹول رہی, ہاتھ میں نہیں آ رہی. اتنے میں ہمارے نبی اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے جو سوئی پر جو شعائیں پڑیں تو وہ جگمگانے لگی. یہ تو ظاہری نور ہے, تو باطنی نور کیسا ہوگا؟
اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا سب کچھ دکھا دیا اور ہمارے نبی کا تھوڑا سا دکھا کے باقی چھپا دیا. اگر اللہ ہمارے نبی کا سب کچھ دکھا دیتا تو آنکھوں سے لوگ اندھے ہو جاتے, کوئی برداشت نہ کر سکتے. ان کا سارا چھپا کے تھوڑا سا دکھایا. یوسف علیہ السلام کا سارا دکھا دیا, لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا تھوڑا سا دکھایا اور باقی سارا چھپا دیا کہ لوگوں میں ہمت نہ تھی, آنکھوں میں طاقت نہ تھی کہ وہ نور نبوت کو دیکھ سکتے اور جمال نبوت کو دیکھ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی فرمایا تو داعی الی اللہ ہے. پہلا رسول کفر کی طرف آ رہا ہے, رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح علیہ السلام اب ساری کہانی سنا رہے ہیں اور اللہ ساری کہانی ہمیں سنا رہا ہے کہ حق کی دعوت دینے والا وہ کیا کرتا ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. دیکھو اللہ نے کہا نماز پڑھو, کیسے پڑھیں طریقہ نہیں بتایا. ایمان کا سب سے بڑا فریضہ نماز, طریقہ میرا نبی بتائے گا, اس سے پوچھو. تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں, میں جیسے پڑھوں ویسے پڑھو. میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرو, طریقہ نہیں بتایا. روزہ رکھو, طریقہ نہیں بتایا. زکوٰۃ دو, طریقہ نہیں بتایا. اتنے بڑے بڑے فرائض ان کا اشارے کیے کا تفصیل میرا محبوب بتائے گا. نماز کا اشارہ تفصیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیں گے. حج کا اشارہ, زکوٰۃ کا اشارہ تفصیل میرا محبوب بتائے گا. لیکن نبیوں نے دعوت کیسے دی, کس حال میں دی, کیا کہا, لوگوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا, یہ کس طرح چلے کس طرح پھرے, یہ قرآن اتنی تفصیل سے بتاتا چلا جاتا ہے. نبیوں کے نام کی سورۃ الانبیاء, سورۃ ابراہیم, سورۃ نوح, سورۃ یونس, سورۃ محمد, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام کی سورتیں اتار دیں. اور ہدہد دائی بنا تو اللہ نے ہدہد کا قصہ قرآن میں سارا سنا دیا. ہدہد بیچارہ ایک کمزور مسکین حقیر سا پرندہ, لمبی چونچ, ٹک 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 کرتا پھرتا ہے, پر وہ جو ملکہ سبا کے دعوت کا سبب بنا تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا پورا قصہ قرآن میں سنا دیا. ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین. سلیمان علیہ السلام اس کی غیر حاضری لگا رہے ہیں, وہ ہے کوئی نہیں, کہاں چلا گیا, کہ جی بتا کے نہیں گیا, آنے تو دو, بے سبب کے گیا تو ذبح کر دیا جائے گا, کوئی سبب ہوا تو سزا ملے گی. کیوں بغیر پوچھ کے گئے, ہاں کوئی بڑا کام کر کے آیا تو پھر چھٹی دے دی جائے گی. اللہ نے ہدہد کی ساری کہانی سنا دی. پھر وہ آیا, اسے ساتھیوں نے کہا پرندوں نے تیری خیر نہیں, آج تیری غیر حاضری لگی, تیری ٹھکائی ہونے والی, یا تو کسی کے پیٹ میں جائے گا یا تیرے پر کٹائیں. ان کا اچھا. تو عاجزی جو ہے نا بڑے بڑوں کو نرما دیتی, عاجزی. دیکھو کوئی غصے ہو جائے نا نیچے پڑ جایا کرو تو بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں. یہ جیل میں عمر قید کے قیدی, سزائے موت کے قیدی کہتے ہیں ہائے کاش اس وقت غصہ دبا لیتے, آج بچوں سے بھی گئے, بیوی سے بھی گئے, ساتھیوں سے بھی گئے, ماں باپ سے بھی گئے, اور یہ وہ موت کی کوٹھڑی ہے اور اس میں نہ پاؤں سیدھے ہو رہے ہیں, نہ بیٹھا جا رہا ہے, نہ اٹھا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کا غصہ دبا لیتے تو یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی. نیچے ہو جاؤ, جھک جاؤ, جھک جاؤ, جھک جاؤ, غصہ پی جاؤ, اللہ اونچا کرے گا, معاملہ ختم کرے گا, تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائے گا. میرے اللہ کا, میرے نبی کا فرمان ہے میری ضمانت لے لو. سنو کتنا بڑا ضامن لے کے آ رہا ہوں کہ میں ضامن ہوں, میں ضامن ہوں, تم نیچے ہو جاؤ, اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھائے گا. وہ ہدہد آیا, اسے پتا چلا تو اس نے آتے ہی ڈائی لگائی اور آ کر نا پاؤں ایسے کیے, پر یوں پھیلائے, اور جیسے مر نہیں جاتا پرندہ, مرا ہوا پرندہ پڑتا ہے ایسے, تو یوں پاؤں ادھر پر ادھر, اور بجائے سیدھا سلیمان علیہ السلام کو دیکھنے کے یوں الٹا سر کر کے یوں دیکھنے لگا, ایسے یوں شکل بنائی, ایسی مسکین شکل بنائی کہ انہیں ترسی آ گئے.
ہاں بھائی کہاں گئے تھے؟ سارا غصہ ختم کر دیا تواضع نے. پھر وہ دلیر ہوا, کہا واہ احط بما لم تحط بہ, میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی نہیں پتا. میں ملکہ سبا کی خبر لایا ہوں جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں. ایک قوم کی نجات کا ہدہد ذریعہ بنا, قرآن اس کی تعریف کے لیے بول پڑا. ایک شخص نے فرعون کے دربار میں دعوت دی, اللہ نے 2 رکوع اس کی تعریف میں اس کی پوری دعوت کو اتار دیا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه تقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات فان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. اس سے جو چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو ساری کہانی اس کی سناتے چلے جاتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی بھی اللہ ساری کہانی سنا رہے ہیں. نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے میرے مولا دن کو بھی پھرا اور رات کو بھی پھرا. صرف تقریر کرنے نہیں آتا تھا, جمعے کی تقریر کی, جیسے ہمارے خطیب حضرات, جیسے ہمارے علماء حضرات تقریر کی اور گھر میں گئے, تقریر کی اور اندر گئے ہیں. استاد جی نے سبق پڑھایا اور اندر گئے. نبی کیا کرتے ہیں؟ نہیں, رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, میرے مولا میرے لیے دن نہ تھا, رات نہ تھی, میں تو تیرے پیغام کو لے کر چکی کی طرح گھومتا رہا, پہیے کی طرح گھومتا رہا, لیل و نہار کی طرح میری گردش, جیسے دن کو قرار نہیں رات کو قرار نہیں. میرے مولا مجھے بھی نہ دن میں قرار تھا نہ رات میں قرار تھا, میں بھی ڈھلتا رہا اور چلتا رہا. رات ڈھلی میں بھی ڈھلا, دن آیا میں بھی آیا. لیکن آگے جواب کیا؟ اب تم لوگ سن رہے, میں سنا رہا ہوں, اور تم سارے یوں کر کے بیٹھ جاؤ تو میں تو کہوں گا چلو بھائی بس بیان ختم, بولو کون تیار. اور اگر آپ سارے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں بجائے بیان کرنے کے الٹا آپ پہ چڑھائی شروع. بڑے بدتمیز لوگ ہو, بڑے بیوقوف لوگ ہو, اور دیکھتے نہیں میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں, تم منہ ادھر کر کے بیٹھے ہو. ذرا نوح کی تو سنو. 950 سال جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ کتنے دھن والا تھا, کتنے جگر والا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ, جب ان سے بات شروع کرتا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, وہ یوں کر کے بیٹھ جاتے. اب تم سارے یوں کر کے بیٹھو, میں بول سکتا ہوں, میری طاقت ہے کہ میں اس کے بعد بولوں. صرف بولتے نہیں, یہ نہیں کرتے, بلکہ کپڑا اٹھاتے تھے, یہ سر پہ کپڑا اور یوں کان میں, نہیں سنیں گے تیری. واہ واہ کیا کمال ہے نبیوں کا. نبیوں کی سب سے خیر, نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے, لیکن انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ یہ دعوت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے. یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے, یہی چیز ان کو بلند و بالا کرتی ہے. تو 950 سال ایک آدمی کے سامنے قوم ہے, کانوں میں انگلیاں, چہرے کو ڈھانپا ہوا کپڑے سے, اور پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا, پھر میں اور زور سے بولا تاکہ کانوں میں انگلیاں بھی ہوں تو بات میری اندر چلی جائے. ثم انی اعلنت لہم, پھر میں نے پکار کے انہیں تیری بات کو, تیرے پیغام کو سنایا. واسررت لہم اسرارا, پھر میں ایک کے پیچھے بھی جا کر اس کی منت کر کے میں نے اس کو تیرا پیغام سنایا. میں نے کیا کہتا تھا یہ بھی بتایا. اللہ کو دیکھو, جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا, آدمی اس کا ذکر لمبا کرتا ہے. ہمارا ایک بزرگ ہے چاچا, وہ کپاس کا نا مجنون ہے, اس کو کوئی کپاس کا لفظ سنا دو پھر تھوڑی خیر نہیں, 2 گھنٹے دا لیکچر سنے بغیر تسی نہیں اٹھ سکتے ہو, شروع ہو جائے گا. پھر ہائے جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا لمبا کرتا ہے. نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کا کے کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا. فقلت استغفروا ربکم, نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, او میرے بندو, میری امت, میری قوم, اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو, وہ بڑا کریم غفور و رحیم. یرسل السماء علیکم مدرارا, موسم پہ بارشیں آئیں گی, وقت پہ آئیں گی, وقت نہیں ہوگا تو ٹل جائیں گی, وقت آئے گا تو ہو جائیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا, مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا, مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. تمہاری اولاد, دیکھو نا, اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی, مال ہو اور مصیبتیں ہو تو برباد ہوگی زندگی. تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی نوح علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین, مدد ہوگی تمہاری اولاد سے, مال سے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, نہریں بھی بہیں گی, باغات بھی ہوں گے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا, ارے اللہ کی قدر پہچانو, وہ تمہارا خالق ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا, یہ 7 آسمان تو دیکھو. وجعل القمر فیہن نورا,
اس میں تم چاند کو دیکھو، وجعل الشمس سراجا، ذرا سورج کا چراغ تو دیکھو، چاند کا نور تو دیکھو، اس زمین کا فرش تو دیکھو، اس میں اپنا نکلنا تو دیکھو، اس میں مر کے لوٹنا تو دیکھو۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، دیکھتے نہیں تمہارے رب نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تم سب کو سمیٹ کے چل رہی ہے، اوپر زندہ ہیں نیچے مردہ ہیں۔ 3-4 دن پہلے مجھے ایک آدمی، یہ جو بلدیات وغیرہ کے جاننے والے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میانی لاہور کے قبرستان میں 38 کروڑ آدمی دفن ہو چکا ہے، 38 کروڑ، اور لاہور بھی قائم ہے، زیر زمین بھی قائم ہے، اوپر زندہ چلیں نیچے مردہ رہیں۔ یہ زمین دیکھو اپنے رب کی، یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ اور اس پر گٹار پکڑ پکڑ کے ناچو اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور شراب کا دور چلے اور زنا کے اڈے قائم ہوں اور جوئے کے اڈے قائم ہوں اور نافرمانیوں کی آگ بھڑکے۔ یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، بچھانے والے نے تمہیں دی تھی۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کماؤ، اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی۔ اچھا، نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو۔ سیدھے ربنا، یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے۔ مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی۔ وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا، اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے۔ قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی، کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا، رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو۔ سنو حق والوں نے علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا، تو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی، شیطان کفر کا داعی، اس کے شتونڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو۔ ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے، نوح میرا تم پہ سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا، تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس
मेरा तुम पे सलाम हो। फिर अल्लाह ने सारे नबियों को अपने सलाम की छांव में ले लिया कि वसलामुन अलल मुरसलीन, वसलामुन अलल मुरसलीन, ए मेरे रसूलो, ए मेरे नबियो, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर इस अपने नबी की सुन लो, जब हमारे नबी पे सलाम का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने सलामुन अला मुहम्मद नहीं फरमाया, जैसे और नबियों पे सलाम है, सलामुन अला नूह, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, तो अल्लाह ताला फरमाते सलामुन अला मुहम्मद। ठीक, तो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, तो अल्लाह फरमाते सलामुन अला अहमद, सलामुन अला नबील उम्मी। नहीं 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 नहीं, आपकी शान जुदा, आप पे सलाम जुदा, आपका मर्तबा सिवा, आपका सलाम दरूद व सलाम बे सिवा। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से बात को शुरू किया, इन्नल्लाह, अपना नाम लेकर आया, इन्नल्लाह, फिर अपने फरिश्तों को शामिल किया, व मलाइकतहू, हू का इजाफा है, अलिफ लाम से काम चल सकता था, इन्नल्लाह वल मलाइका, काम मतलब एक ही था, अल्लाह ने अलिफ लाम को हटा के अपने नाम को जिक्र किया, इन्नल्लाह व मलाइकतल्लाह, असल इबारत ये है, इन्नल्लाह व मलाइकतल्लाह, अपने नाम को 2 दफ़ा लाया अपने महबूब की शान की बुलंदी बताने के लिए, आपके इज्जत और एहतराम को हमारे दिलों में उतारने के लिए, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, सुनो बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते क्या करते हैं, युसल्लूना अलन नबी, इस अजीम शान नबी पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहली उम्मतों को ये हुक्म नहीं आया, इस उम्मत को हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो तुम क्यों चुप बैठे हो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। युसल्लून अलन नबी का मतलब ये नहीं कि दरूद पढ़ते हैं, युसल्लून अलन नबी का मतलब है दरूद पढ़ते रहते हैं, मुसलसल दरूद पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते रहते हैं। अब क्या है, ऊपर फरिश्ते और अल्लाह पढ़ रहा है, नीचे हम पढ़ रहे हैं, हम तो कभी पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं। रोज़ा मुबारक पर सुबह 70,000 फरिश्ता आता है और शाम तक दरूद व सलाम पढ़ता है, फिर शाम को वो चले जाते हैं और शाम को एक नई सफ़ आती है 70,000 फरिश्तों की, वो दरूद व सलाम पढ़ती है और सुबह तक पढ़ती रहती है। ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा, जब मदीना भी मिट जाएगा, मस्जिद नबवी भी मिट जाएगी और बैतुल्ला भी मिट जाएगा और क़िबला भी मिट जाएगा और काबा भी मिट जाएगा और मस्जिद हराम भी मिट जाएगी, मदीना और मक्के का निशान मिट जाएगा, पर 70,000 फरिश्ता रोज़ मदीने की वादी में उतरेगा और शाम तक दरूद व सलाम पढ़ेगा, और शाम को 70,000 उतरेगा और सुबह तक पढ़ेगा, जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकलता। ईमान वाले मौजूद हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह भी फरिश्ते भी। सूरज मगरिब से निकलेगा, ईमान वाले बाद में मर जाएंगे, ज़मीन पर काफिर रह जाएंगे, ईमान वाले ख़त्म हो जाएंगे। अब आसमान का अल्लाह और फरिश्ते वो अपने नबी पर दरूद पढ़ेंगे, फिर क़यामत का नक्कारा बजेगा और अल्लाह आसमान के फरिश्तों को भी मौत दे देगा, फिर अल्लाह अकेला बाकी रह जाएगा। तो युसल्लून का मतलब है कि उस वक्त अकेला अल्लाह अपने नबी पर दरूद पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा। तो अल्लाह ताला ने हक़ की दावत देने वालों को यूं इज्जत बख्शी, यूं इज्जत बख्शी। सलाम उनके लिए आए। अल्लाह ताला ने किसी बादशाह से बात नहीं की, किसी सदर से बात नहीं की, किसी वजीर से बात नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आए, अल्लाह ने किसी को अपने कलाम का शरफ नहीं बख्शा। ये बकरी चराने वाले मूसा अलैहिस्सलाम घर से बेघर, दर से बेदर, मुसाफरी परदेश की जिंदगी और 10 साल की बकरियां चराते हुए आते हैं, आते हैं, आते हैं और एकदम वादी रोशन हो जाती है और दरख्त में नूर ही नूर भर जाता है और अल्लाह बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलाम होने का शरफ बख्शता है और कहता है इन्नी अना रब्बुक या मूसा, या मूसा इन्नी अना रब्बुक। कोई है ये? एक जमींदार था हमारा, जुल्फ़कार अली भट्टू मरहूम का ज़माना था, तो वो उसकी महफिल में शरीक था, तो उससे 2-4 मिनट उसको बोलने का मौका मिल गया। जब वो आया ना वापस, जब लोग बात करें तो मुंह इधर कर ले, वो इधर से बात करें इधर कर ले। वो कहने लगे मियाँ साहब तो की हो गया है? वो कहने लगा इसे मुंह नाल भुट्टो नाल गल की थोड़े नाल कि मैं करा हूँ, हुण मेरा मुंह वड्डा हो गया है, मुंह वड्डा हो गया, इसे मुंह नाल भुट्टो नाल गल की थोड़े नाल कि मैं करा। एक छोटे से अपने जैसे इंसान से
بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں. اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں. اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا. وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو. اور آگے اس کو سوال جواب ہو رہا ہو. یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ. کیا بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ تسلی سے بات کریں. سبحان اللہ. تسلی سے بات کریں. تسلی سے. آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ جس سے محبت تعلق اپنائیت ہوتی ہے. ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے. میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے. ملنے والے بہت زیادہ, میں اکیلا, تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول مختصر بول جلدی بول. ادھر سے بولا راستے میں فارغ کیا, کھڑے کھڑے فارغ کیا. لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں, بھائی آپ تشریف لے آئیں بیٹھیں, میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں. یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے فاخلع نعلیک. موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے. کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی. جتی لا بہ جا. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک. میں تجھے پسند کر چکا ہوں. فاستمع لما یوحیٰ. تیری میری بات ہونے لگی, سن میں کیا کہہ رہا ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. سارے نبیوں کی دعوت حق, اور حق کیا ہے؟ اللہ. ذالکم اللہ ربکم الحق. اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اللہ ایک ہے, شریک نہیں. اللہ ایک ہے, وزیر نہیں. اللہ ایک ہے, مشیر نہیں. اللہ ایک ہے, بیوی نہیں. اللہ ایک ہے, بیٹا نہیں. اللہ ایک ہے, اس کا لاؤ لشکر, اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. شرق و غرب اللہ ایک ہے, شمال و جنوب اللہ ایک ہے, زمین آسمان اللہ ایک ہے, خلا فضا اللہ ایک ہے, دریا سمندر اللہ ایک ہے, پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے, صحرا میدان اللہ ایک ہے, جن ہو انسان ہو اللہ ایک ہے, فرشتے ہوں اللہ ایک ہے, جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے, ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے, دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے, میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے, جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے. ہر چیز کا جوڑا بنایا. اپنی ذات جوڑے سے پاک, وطر ہے, تنہا ہے, احد ہے, واحد ہے, صمد ہے. یہ حق کی دعوت ہے. یہی آپ کا کام ہے, یہی میرا آپ کا کام ہے. ہم حق کے دائی ہیں, ہم باطل کے دائی نہیں ہیں, ہم حق کے دائی ہیں. اس امت کی عزت امتیاز ہے. اللہ نے ہمیں نبیوں, پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے, اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں. اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو, جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنایا جائے. اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے, پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی. مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ, تو سحر ہو جاتا ہے, سحر ہو جاتا ہے, اثر ہے. مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے, ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں, تو قاری صاحب سے بات, ایک بچہ گیا, کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے. الو چل بیٹھ جا, بکواس نہ کر. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا, قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے, بھگ جا, الو بیٹھ جا. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا, قاری صاحب آپ کو بخار ہے, تو قاری صاحب کی ہوں نکلی, چل بیٹھ جا کچھ نہیں. پھر چوتھا لڑکا آیا, قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے, کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار. پھر پانچواں آیا, قاری صاحب آپ آرام فرما, آپ کو بخار ہے, کہا چلو تجھے چھٹی کرو, میں بھی آرام کرنا. بول میں ایک طاقت ہے. دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے. روز دعوت چل رہی ہے, روز دعوت چل رہی ہے, روز دعوت چل رہی ہے. ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے, ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی, ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی, ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی, مائیں رل گئیں, باپ ذلیل ہو گئے, خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے, اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے, غیرت بھی گئی, سب کچھ گیا. چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا. یہ دعوت پر ہوا ہے. اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے, نبیوں نے دعوت دی ہے. اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی. کسی سے کلام کیا جا رہا ہے, کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے,
वरफ़अनाहु मकानन अलिया, किसी का नाम बुलंद किया जा रहा है, किसी को आग के ढेर पे बिठाकर जिंदा बचा के दिखाया जा रहा है, किसी को छुरी के नीचे से निकाला जा रहा है, किसी के लिए समंदर को फाड़ा जा रहा है, किसी के इशारे पर पत्थर को फाड़ के ऊंटनी को निकाला जा रहा है, किसी के इशारे पर मुर्दे को जिंदा किया जा रहा है और मिट्टी के परिंदे में जान डाल के उसे हवा में उड़ाया जा रहा है और ऊपर से दस्तरखान उतारे जा रहे हैं और किसी के इशारे पर सहराओं में बैठाकर रिज्क दिया जा रहा है। ये सब किसी के इशारे पर हवाएं ताबे होकर हवा तख्त को उड़ा के ले जा रही है। ओहो, ये इज्जत एजाज नबियों को दिया गया, नबियों को दिया गया। हर आदमी के अंदर ये जो उम्र है ना आपकी, कहता मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करके मरना चाहता हूं। और तस्वर क्या है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरे पास लंबी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ी डिग्री हो जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा कारोबार मिल जाए। इसको कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। करो वो जो अल्लाह कह रहा है, दावत देने वाले बन जाओ, पैगाम हक को फैलाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला जमीन व आसमान तुम्हारे जिक्र से जिंदा कर देगा। नबियों के तज़किरे कैसे जिंदा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 3,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गए हुए 5,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? और कुरान कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफें करता चला जाता है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, हम ये उम्मत मामूली उम्मत नहीं है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इनको दावत का काम मिला है। सारी दुनिया माल की तरफ बुला रही है, हमारा काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। इन्ननी अनल्लाह, दुनिया को बताना कि काम बनाने वाला एक है और वो अल्लाह है, जिंदगी देने वाला एक है और वो अल्लाह है, मदद करने वाला एक है और वो अल्लाह है, जन्नत देने वाला एक है और वो अल्लाह है, जहन्नम को भड़काने वाला एक है और वो अल्लाह है, आसमान के छत को उठाने वाला एक और वो अल्लाह, जमीन का फर्श बिछाने वाला एक और वो अल्लाह, हवाओं का चलाने वाला एक और वो अल्लाह, और दुखी की सुनने वाला एक और वो अल्लाह, गूंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और पितंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और परवाने की सुनने वाला भी अल्लाह, और खाक के नीचे रेंगने वाले कीड़े की सुनने वाला भी अल्लाह, और पानियों की तह में तैरने वाली मछलियों की सुनने वाला भी अल्लाह। ये हमारी आबदोज, बड़ी से बड़ी आबदोज 400 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। 400 मीटर पर जाकर नीचे जाएगी तो पिचक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और बहरुल काहिल 11 किलोमीटर कहीं कहीं गहरा है। 11 किलोमीटर की तह में अल्लाह मछलियों को पैदा करके चला रहा है। 11 किलोमीटर का वजन अपने ऊपर उठा रही, और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना, और ऊपर 11 किलोमीटर पानी का वजन। उसकी पुकार को भी सुनने वाला अल्लाह ही है। ये दावत जाके सारी दुनिया को दो। अल्लाह की कसम, जिधर गुजरोगे अल्लाह की मोहब्बत की नजरें तुम्हारे साथ साथ होंगी, अल्लाह का साया तुम्हारे ऊपर होगा। अब मर के भी अल्लाह जिंदा रखेगा। ये बैठने का जमाना नहीं है। बातिल तो घर घर दावत दे के जा रहा है, घर घर अपनी आवाज पहुंचा रहा है। हम कहो हम तो कुएं हैं, कोई आएगा तो पानी पिलाएंगे, कोई नहीं आएगा तो नहीं पिलाएंगे। हाय हाय, ये क्या जुल्म सितम है, ये क्या जुल्म सितम है कि इंसानियत तड़प रही हो और तुमको मेरे पास आओगे तो पानी पिलाऊंगा। जब वबा फैल जाती है तो फिर डॉक्टर भी निकल पड़ते हैं। फिर देखते नहीं हो, जब जलजला आया तो अस्पताल वहां शिफ्ट हो गए। ये नहीं कहा गया कि मरीजों को उठा के लाहौर लाओ, फैसलाबाद लाओ, मुल्तान लाओ। फैसलाबाद के डॉक्टर भागे, लाहौर के डॉक्टर भागे, मुल्तान के डॉक्टर भागे, कराची के डॉक्टर भागे, और मेडिकल स्टूडेंट भी भागे। अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं। आज कुफर की वबा है, जिना की वबा है, शराब की वबा है, मौसीकी की वबा है, जुए की वबा है, नाफरमानी की वबा है, माँ बाप को जलील कर देने की वबा है, सूद की वबा है, रिश्वत की वबा है, गफलत की वबा है। ओ भाइयों, अमल है फिर भी भागो, अमल कोई नहीं फिर भी भागो, लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। एक सहाबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आपने कहा मनिल काइल, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? वो डर गए कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया, वो चुप हो गए। तो आपने कहा कहने वाला कौन है? जो कहा है अच्छा ही कहा है।
پھر ان کو ہمت ہوئی، کہا جی میں نے کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 19-20 فرشتے لپک لپک کے آ رہے تھے تیرے کلام کو پکڑنے کے لیے۔ ہر فرشتے کی تمنا تھی کہ میں لے کر اللہ کے پاس جاؤں۔ یہ ایک شخص کا ذاتی ذکر ہے۔ جب تم لوگوں میں پھر کر کہو گے او میرے بھائیو اللہ کی مان لو، تو لاکھوں فرشتے تمہارے بول پر ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم لے کے جائیں گے، ہم لے کے جائیں گے۔ او بھائیو اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ، تو لاکھوں فرشتے بھاگیں گے۔ میں جا کے اللہ کے نبی کو خوشخبری سناتا ہوں، مجھے جانے دو، میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج آپ کا امتی فلاں فلاں کا بیٹا آپ کی عظمت کو بیان کر رہا تھا، آپ کے طریقوں پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا۔ تمہارا نبی وہیں سے اس کی روحانیت باغ باغ، اس کی ہستی باغ باغ، اور اس کی توجہات ہوں گی۔ میرے بھائیو، انبیاء کوئی ہماری طرح مر کے تھوڑا ہی مر جاتے ہیں، وہ تو مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جو یہاں سے سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کہتا ہے میں اس کا خود جواب دیتا ہوں۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے، اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے۔ اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ تم ان پاگل دانشوروں کے پیچھے نہ چلو، ان احمقوں کے پیچھے مت چلو، انہیں تو 2 اور 2 4 کے سوا کچھ نہیں پتا۔ آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو، سب سے بڑا مفکر، سب سے بڑا علم والا، سب سے بڑی عقل والا، سب سے بڑے فہم والا، سب سے بڑی بصیرت والا، جس کی نظر اتنی تیز ہو، یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکے، چند لاکھ میل سے آگے، اگرچہ نوری سال صحیح پر یہ ہے نوری سال، اس سے آگے دوربینوں کے بغیر نہیں دیکھ سکے۔ اور میرا آپ کا نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے کھڑے آگے ہو گئے، پہلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہو گئے، پھر آپ پیچھے ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو پچھلے نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں تو آدمی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، آپ پہلے آگے ہو گئے پھر پیچھے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوشے لٹک کر دیواروں سے باہر آ رہے تھے، تو میں ان کو دیکھ کر آگے ہو گیا۔ پھر میں جہنم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے شعلے لپک لپک رہے تھے، تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ اور مجھے بتاؤ، اللہ کے واسطے بتاؤ، جس کے سر کی آنکھ اتنی طاقتور ہو اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی؟ چلو یہ تو جنت اور جہنم ہے، اسے چھوڑو، یہ تو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ یہ اڑا ہے اور 7 آسمان سمٹ گئے اور سدرۃ المنتہا سمٹ گیا اور جبریل بھی ہاتھ جوڑ گیا، آگے میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اس باؤنڈری کو آج تک کوئی نہیں کراس کر سکا، نہ کسی کے پاس ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے۔ جو آگے جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا، چاہے وہ جبریل جیسا مقرب ہو۔ آگے آپ جانے آپ کا اللہ، آگے اللہ آپ کو کیسے لے گیا کوئی نہیں جانتا، اور آپ گئے ہیں، کیسے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم ایمان لائے کہ آپ گئے ہیں۔ جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ وہ گئے، جبریل بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ جبریل کی آنکھوں سے بھی اوجل۔ پھر عرش معلا جھوم جھوم اٹھا، اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے۔ جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے، جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے۔ اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے۔ اے ملا دی کڑی گالے چھڑو پر ہے ملا ہیں۔ اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو۔ دیکھو نا یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں نا، 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرح پھٹ جائے۔ ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے۔ ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔
جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے. اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے. میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں 7 آسمان پار ہو. نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے اور 7 آسمان طے ہو گئے. پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6ٹھے پر موسیٰ علیہ السلام. ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. 7ویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی، سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں. وہ بے پرواہ بیٹھے ہیں، اٹھے ہی کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے ہیں. تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں. او دادا تو پوترا، پیو تو پیو ہوندا ہے نا، پتر نبی بن جاوے تو پیو ہے نا. یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو. اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن. 2 جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا. آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ 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 واہ، میرا بیٹا آ گیا. یہ آگے کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں. ہاں، آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی. نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی. موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح. وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ. پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں. وہ گھر گیا، اس نے بوٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا. ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کے گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا. تو سر مارے، ہن بس. اس نے منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں. اپنی بیوی سے کہوں نہیں آخر میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دیں، جیسے ہمارا رواج ہے. اپنی بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرنی. اور سنو، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت. خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں. وہ انکار کر دیں، کہتے ہیں نافرمان ہے، گھر میں لڑائی، دنگا فساد. پاگل، تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے. وہ کر دو، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے. نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں، جدوں دی خدمت کرا شروع ہو جاندی اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے؟ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے. بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے؟ سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے. یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر. یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے.
آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، چونکہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں، ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو، ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے، وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟ یہاں موت ہے، وہاں موت مر جائے گی، یہاں بڑھاپا ہے، وہاں بڑھاپا مر جائے گا، یہاں بیماری ہیں، وہاں بیماریاں مر جائیں گی، یہاں غم ہیں، وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، اجرت جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، مکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، جعاد سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے، امرت چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی دنیا میں ہے آگے ختم، جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے، جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر، جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں، جنہیں رکھ لی انہاں دی کوئی نہیں ہونی، پکی گل ہے، انہاں دی کوئی نہیں ہونی، جہاں تسی فیصلہ آپ ہی کر لو کہ اتھے رکھنی پائے گی، بڑا اوکھا کم ہو جائے گا۔ تمہارے محبوب کی سب سے محبوب سنت ہے، اب جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی اداؤں میں پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418003183 نہیں ہے پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچے سوت، مجنو نے کتے کے پاؤں چومے، لوگوں نے کہا یہ ناپاک، پھر اس کے بھی پاؤں کیوں چومتے ہو؟ وہ کہنے لگا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا، اس خیال میں اس کے پاؤں چومتا ہوں۔ ایک عورت کی محبت نے کتے کے پاؤں میں بٹھا دیا، اللہ کے محبوب کی محبت اتنی بھی نہیں آئی کہ اس کا طریقہ ہی اپنا لے۔ یہ کیسا عشق ہے جو ہمیں اس کے طریقوں کے خلاف چلاتا ہے، یہ کیسا دعوی محبت ہے جو ہمیں اس کے طور طریقوں کی محبت دل میں نہیں اتارنے دیتا۔ یہ دعوی باطل ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ دلیل کے بغیر ہے، کیس خارج ہو جائے گا۔ ہاں عبداللہ بن زید کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا ابا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ایک دم کسی چھوڑ دی، کہا یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں، تو نے اسے اٹھایا میری آنکھیں اٹھا لے، میں آج کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہیں اندھے ہو گئے۔ یہ محبت ہے۔ جب آدمی کسی کو دل دے دیتا ہے تو اس کی اداؤں خود بخود اس کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے، پھر کہنا نہیں پڑتا، خود بخود اس میں ڈھلتا ہے۔
اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا ہے، ہم بھی اس کا چاہ لیں۔ یہ خوبصورت صفات کے ساتھ جنت کا دروازہ بند ہے، سارے جنتی انتظار میں اندر کیسے جائیں؟ تو سارے نبی، ساری امتیں آئیں گی آدم علیہ السلام کے پاس، دروازہ تو کھلوائیں، کہیں گے میرے بس کا نہیں۔ نوح علیہ السلام نہ، ابراہیم علیہ السلام نہیں، صالح ہود نہیں، موسیٰ یوشع نہیں، ہارون موسیٰ نہیں، داؤد و سلیمان نہیں، ابراہیم و اسحاق نہیں، ابراہیم اسماعیل نہیں، یعقوب و یوسف نہیں، زکریا یحییٰ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں بابا، ہم نہیں کھلوا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوائے گا۔ ان کا چلو پتہ بتائیں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا گھر ہو جہاں خوشیاں ہوں، غم نہ ہو، زندگی ہو، موت نہ ہو۔ تلاش کرو، یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ موت کے بعد ہے۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا، لوگوں کو بلایا، میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے تعریف میں زمین آسمان ملا دیا۔ 2 درویش پیچھے بیٹھے تھے، چپ۔ انہوں نے کہا تم بھی تو بولو۔ کہا جی بس 2 عیب ہیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، ان کو کیا عیب نظر آئے؟ کہ بھائی کیا عیب ہیں؟ کہ پہلا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے مر جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ اجڑ جائے گا۔ بادشاہ کے اندر سے جان نکل گئی، اس نے سر جھکا لیا، کہنے لگا کوئی ایسا گھر بھی ہے جس کا مالک مرے نہیں اور وہ برباد نہ ہو؟ کہا ہے۔ کہاں؟ یا نہیں، وہ جنت ہے۔ اور کہا اچھا مجھے سوچنے دو۔ رات ساری جاگتا رہا، صبح کو میں چھوڑ کے کہنے لگا مجھے وہ گھر چاہیے جو مٹتا نہ ہو، برباد نہ ہوتا ہو۔ یہ پڑی تمہاری حکومت، جس کو دینا چاہتے ہو وہ دے دو۔ تو لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ اللہ تمہارے لیے سب کچھ لیے بیٹھا ہوا ہے، دروازہ۔ تو سارے لوگ آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ دروازے کا کھلنے کا انتظار۔ تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے، دعا کریں گے، اللہ کہے گا اٹھا سر، مانگ ملے گا، بول تیرا بول پورا ہوگا۔ وہ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تو افتتاح کر۔ تو جنت کی اونٹنی اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ بیٹھیں گے، وہ کھڑی ہوگی، اس کی رسی زمین پر گرے گی، عرب و عجم سر اٹھائیں گے، ہن ویکھو رسی کون نپے؟ تو اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑائی جائے۔ تو بلال ہمارے نبی کے ڈرائیور بن کے ساتھ چلیں گے اور آپ دروازے پر آ کر دستک دیں گے۔ اندر سے فرشتہ کہے گا کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کا انتظار تھا، میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں، آپ کے رب نے کہا تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور جب وہ آئے تو نے خود کھولنا ہے۔ میں آج تک کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا۔ وہ چابی گھمائے گا، در کھولے گا، آپ نے کہا میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب میرے ساتھ ہوں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے ہوں گے، میلوں والے پیچھے، ریڑیوں والے آگے، گاڑیوں والے پیچھے اور سائیکلوں والے آگے۔ آج فقراء کی عزت دیکھنا، لیکن ہر فقیر نہیں، فرما بردار فقیر، ورنہ فقیر بھی نافرمان ہے، مالدار بھی نافرمان ہے۔ ریڑی والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، مل والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، ریڑی والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مل والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، فرما بردار۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا تو جب میں جاؤں گا تو میرے بعد سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا، اور جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے پکار اٹھیں گے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے۔ ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزرے۔ پھر آپ نے کہا عمر ایک محل دیکھا سونے چاندی یاقوت زمرد کا۔ میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا۔ میری جی میں بھی تو قریشی ہوں۔ جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق، میرا رفیق عثمان۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے بھی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے میرا گھر پورا ہو گیا، میں خوش ہوں۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری طلحہ اور زبیر۔ پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، مجھے ڈر لگا کہیں تو ہلاک ہو گیا۔ وہ روئے کیوں یا رسول اللہ کا؟ کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا۔ یہ 2 چشموں کے پانی پیے، چہرے تر و تازہ، پیٹ پاخانے سے پاک، مسانہ پیشاب سے پاک، سینہ کھوڑ سے پاک۔ اب یہ اندر گئے تو آگے سواریاں تیار ہیں، ان پہ یہ بیٹھے ہیں، یہ اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں اترتے ہیں۔ یہاں کی شراب کو چھوڑا تھا، آج اللہ شراب کے جام بھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ ساغر بھی ہے اور مینا بھی ہے، جام بھی ہے، سراہی بھی ہے، اور تشتریاں بھی ہیں اور پھل بھی ہے، ٹرے بھی ہے اور گوشت بھی ہے، سایہ بھی ہے اور پھل بھی ہے، درخت بھی ہے اور پھول بھی ہے، نہریں بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، کمال بھی ہے، ملک بھی ہے زوال سے پاک، محبت ہے نفرت سے پاک۔ رہو رہو رہو، وہ دینے والا دیتا جائے گا، لینے والے لیتے جائیں گے۔ یہاں موسیقی سے روکا، وہاں خود موسیقی کی محفلیں سجائے گا، جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو فیصل آباد میں گانے نہیں سنتے تھے،
جو سننے والے محروم ہو جائیں گے۔ آج سننے والوں کی کوئی حسرت دیکھے، آج سننے والوں کا کوئی غم دیکھے، وہ مر جائیں گے پر موت نہ آئے گی۔ اللہ کا اعلان، ہاں فیصل آباد، لاہور، ملتان، کراچی، پشاور، جو گانے نہیں سنتے تھے، آؤ اب میں تمہیں جنت کا نغمہ سناتا ہوں۔ انہیں بلایا جائے گا، ان کے کان کھول دیے جائیں گے، اور جنت کی حور کا سر ہوگا اور جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی۔ یہ سر، یہ ساز، آواز، یہ دھن مل کر ایک ایسا نغمہ بنے گا کہ 70 برس سارے یوں بیٹھ کے سنیں گے، سر دھنیں گے اور ان کا شوق پورا نہ ہوگا۔ پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا تو سنا، ان کا نغمہ، ان حوروں کا نغمہ بھلا دے گا۔ پھر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا میرے محبوب تو سنا، اب آپ کا نغمہ داؤدی بھلائے گا۔ پھر اللہ کہے گا آپ سب سے اعلیٰ سنو، سب سے بہتر سنو۔ وہ کہیں گے وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ پھر اللہ پردے ہٹائے گا، پھر اللہ عرش ہٹائے گا، پھر اللہ سامنے آئے گا، پھر اللہ اب ساز رک جائیں گے، اب ہوا رک جائے گی، اللہ کے کلام کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ قرآن سنائے گا۔ اور یہ قرآن، یہ کلام کان نہیں سنیں گے، جسم کا رواں رواں کان بن جائے گا، اور ہر کان میں سے آواز اچھی ہونا، صرف 2 کان سنتے ہیں آدمی جھوم جاتا ہے، آواز اللہ کی ہو، سارے بدن کے رونگٹے کان بن چکے ہوں اور ہر میں سے آواز اندر جا رہی ہو، تو کوئی ہے اس لذت کو بتانے والا؟ اپنی گانے کی کیسٹیں توڑ دو، قرآن کے سننے والے بنو، میرے رب کی قسم اللہ تمہیں جنت کے گیت سنائے گا۔ زنا سے پاک دامن کو اللہ بولا میں تیرا جنت کی عورت سے میں نکاح کرتا ہوں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تیرا نکاح کرتا ہوں۔ ایک جنت کی حور کہے گی آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں۔ کہا آپ نے فلاں کو جو خیر کی بات کہی تھی، فلاں کو جو آپ نے اچھائی کی دعوت دی تھی، وہ بول اللہ کو پسند آیا تھا، اس پہ میرا آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، سمندر میں تھوکے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، انسانوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے خامند کی طرف آئے، 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے، موت مر گئی ہے ورنہ دیکھ کے لوگ مر جاتے، مسکرائے تو ساری جنت روشن ہو جائے، چل کر آئے تو ناز و انداز کی ایسی بجلیاں گرائے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیاں پھیلانے والے، وہ کہاں جو فیصل آباد میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی طرف کھینچتے تھے، آ جاؤ، جو یہ کام کر کے مرے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں نے ڈیوزبری لندن میں انگلینڈ میں یہ بیان کیا، ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھ سے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ عینہ ایک ہے یا کئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہے کہ پھر سانو تو نہیں لبدی، وہ تو کوئی وڈا ہی لے جاوے گا، جو کوئی زیادہ ہے تو پھر ہم بھی امیدوار ہیں۔ میں کہا فکر نہ کر، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور ملا ہوا چلتا رہتا ہے، اللہ کے نور کی تجلی پڑتی، اس میں سے لڑکی کامل باہر نکل کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی لڑکنے لگی، اٹھنے لگی، بیٹھنے لگی، دودھ پیا، دانت نکلے، پھر لڑکپن آیا، پھر جوانی آئی، ادھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر سنبھی سنبھائی، پلی پلائی، حسن و جمال میں اور میک اپ کے ساتھ باہر نکل کے آتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن لہ، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری چاہت کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، آؤ ہماری جوانی دیکھو، بڑھاپا نہیں، نحن الخالد نحن الناعمات فلا نبأس نحن الخالدات فلا نموت نحن المقیمات فلا نرحل نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ زندگی، موت نہیں، ہمیشہ کے لیے تر و تازہ، مرجھانا نہیں ہے۔ اور ایمان والی عورت جو دنیا میں خامند کا ساتھ دیتے مر گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ اور عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے پہنچائے گا تاکہ خامندوں کا استقبال کریں، تو یہ جب اپنے دروازوں پر اتریں گے تو آگے دنیا کی ایمان والی خاتون بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے گی، وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوبہ تو میرا محبوب، آج کے بعد موت ختم، بڑھاپا ختم، فراق ختم، لڑائی ختم، اب تیری میری کبھی لڑائی نہ ہوگی۔ دنیا میں نیک سے نیک میں بھی کھٹ پٹ ہو جاتی، علی فاطمہ سے مقدس جوڑا نبیوں کے بعد کہاں سے پیش کیا جائے؟ علی و فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا نبیوں کے بعد؟
تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر آئے, وہ بیٹھی پریشان. کیا ہوا بیٹی؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو گئی. ہو جاتی. آپ نے کہا اچھا کرتا ہوں. باہر نکلے, کہا بھائی علی کو تلاش کرو. آپ خود بھی نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, تو ان کو وہاں سے چلو اٹھو, ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری پیچھے سے, قم یا ابا تراب, اٹھو. یہ حضرت علی کا ہمارے نبی نے لقب رکھا تھا, فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ محبوب مجھے یہ لقب ہے, یا ابا تراب. ان کو لے کر آئے اور گھر میں آ کر نہ ایسے لیٹ گئے. حضرت علی کو ادھر لٹایا, حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا, اور علی کا ہاتھ پکڑا, فاطمہ کا ہاتھ پکڑا, اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھ سے ملا دیے. کہا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی. پھر آپ خوش باہر نکلے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. اور ہمارے نبی کی بیویاں نے بھی جھگڑا کر دیا ہمارے نبی کے ساتھ. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا, مجھے پتہ چل جاتا ہے, جب تو راضی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ کہ جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہو تو تم اللہ کی قسم کھاتے ہو, کہتے ہو لا و رب ابراہیم, مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, تم میرا نام نہیں لیتی ہو. اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا و رب محمد, مجھے رب محمد کی قسم. کہنے لگے آپ نے صحیح پہچانا. وہ نبیوں کی بیویاں. ہمارے نبی اٹھے استنجے کے لیے, حضرت میمونہ کے گھر میں لوگ سوئے ہوئے تھے, ان کی آنکھ کھلی, ان کو نفس نے چکر دے دیا. او ہو میری باری میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. تو انہوں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا دی. ہمارے نبی واپس آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے کہا میں نہیں کھولتی. کیوں؟ کہ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے انی حاقن, اور مجھے تو پیشاب آیا تھا زور سے. کہ نہیں مجھے سارا پتہ ہے, آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے کسی اور کے پاس. ان کا اللہ کی بندی میں نبی ہوں, بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ان کو کرنٹ لگا, او ہو نبی معصوم پاک, وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ نے دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے, اور جا کر چارپائی پہ لیٹ کے کچھ بھی نہیں کہا. جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو جتی اسلح لینی ہے تو 100 سیرج مارنی ہے. تو پاک گھرانوں میں بھی کھٹ کھٹ ہیں. تو آج وہ کہے گی انت حبی و انا حبک, تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ. آج کے بعد ہماری جنگ ختم, لڑائی ختم, جھگڑے ختم. ہم 89 کے حج میں تھے, تو اس سے مینا میں پیدل, مزدلفہ سے پیدل چل کے مینا کے باؤنڈری پر آ کے بیٹھ گئے. فجر کی نماز پڑھیں گے, تھوڑا وقوف کر کے جا کے شیطان کو جلدی کنکر مار لیں گے. تو مختلف مسالے کے امام شافعی کے نزدیک تھوڑا سا ٹھہر کے چلے جاؤ, بے شک رات کو کنکریاں مار لو. ایسے اور مذاہب میں بھی. تو لوگ جا رہے تھے اپنے اپنے حساب سے. تو ہمارے کوئی علاقے چونکہ زبان ہماری تھی, وہ بڈھا بڈھی آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر آرام کیا, بڈھا کھڑنے لگا اٹھی چلیے. وہ کھڑنے کہ میں تھک پائی ہوں, میرے کو ٹوریا نہیں جاندا. وہ بڈھا کہنے لگا اٹھے گا شیطان بھی چوٹنا ہے, سارا جگ جانا پہ آپ میں ٹوری ہے. میں تھکی پئی ہوں, میرے کو کوئی نہیں ٹوریا جانا. وہ بابے نے زور لگایا, وہ اما بگڑ گیا, میں کوئی نہیں ہو جاندی, آئے بیٹھے ہوں لالا زور جڑا لاونا ہے. تو وہ کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں, جتھے رستے لگی جاسے اتھے جاونا ہی پونا ہی. اب دونوں بڑے نیک ہیں, بڑھاپے میں حج پہ آئے ہوئے ہیں, پر این مینا میں لڑی جاندے. تو ہم لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں. ایک گھر ہے جو اللہ نے بنایا ہے, جہاں جاؤ گے تو موت مر جائے گی, بڑھاپا ختم ہو جائے گا, ہمیشہ کی زندگیاں ہوں گی. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ ہم نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے گچھا؟ تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا جائے, 1 مہینہ اڑتا جائے, نہ ادھر جائے نہ ادھر, نہ سست ہو نہ بیٹھے. 1 مہینے کی اڑان کے بعد جا کر ایک گچھا ختم ہو. انگور کا گچھا اتنا بڑا ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا دمبا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے ڈول بنایا؟ کہا ہاں جی. کہ جتنا وہ بڑا ڈول ہوتا ہے نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا, ایک. وہ کہنے لگا واہ واہ کرتا میری تے میری بیوی نے ہکو دانہ ہی کافی. آپ نے فرمایا تیرے سارے گھر کو کافی. پسند آئے تو لائک ضرور کریں. جو چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. سبحان اللہ. نہ کپڑے کی مل, نہ فیکٹری, نہ کوئی پرنٹنگ مل, نہ کوئی ستارہ پرنٹنگ ہے جی. تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ ایک درخت اس کا نام ہے طوبہ, اس کے خوشے پھٹیں گے,
اور اس میں سے جو اس کو کہو گے یہ چاہیے 100 سے کم جوڑا نہیں نکلے گا. پہننے کو ایک جوڑا 100 جوڑے ہوں گے اور وہ 100 جوڑے اتنے باریک کہ 2 انگلیوں میں آ جائیں گے, 2 انگلیوں میں. اس کپڑے کا وزن ہے, وہ 100 جوڑے کا وزن نہیں ہوگا. اب 100 پہنے 100 اتارے کہ ڈوکھا کم. یہ 100 اتارے تو دھلائے کہاں؟ ساری جنتیں نہ دھوبی گھاٹ, نہ کوئی واشنگ مشین, نہ کوئی گندا نالا جس میں جا کے پانی گر جائے. تو یہ کیا ہوگا؟ پہنے کیسے, اتارے کیسے؟ 100 جوڑے یوں آئیں گے. اگلی نظر میں کیا دیکھے گا کہ وہ پہلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہیں اور وہ 100 جوڑے پہنائے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اتارنے پہننے کی تکلیف سے بھی ہٹا. دنیا میں کا سونے کے قریب نہ جاؤ, مردوں کو روا نہیں سونا پہنے. اللہ جنت میں مردوں کو سونا پہنائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو سونا عورتوں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. تو یہ بھائیو ہم حق کی دعوت دینے والے ہیں. کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کر لو. میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں, یہ کر لو, یہ کر لو. جیسے نبیوں کو سلام آئے, جیسے نبیوں سے کلام ہوا, جیسے نبیوں کو مرتبے ملے, ایسی جو حق کی دعوت کو دیتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے وہ انسانیت کے محسن بن جائیں گے, انسانیت پر کے لیے وہ بارش بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے تذکروں کو زندہ کر دے گا, انہیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. تو بھائیو میرے عزیزو, یہ بچوں نے آپ کو جمع کیا ہے. اکثر آپ کالج کے لڑکے, ہمارے مدرسے کے لڑکے, ہم نے بھی چھٹیاں گرمیوں میں رکھی ہوئی. ہم مدرسے میں چھٹیاں رمضان شعبان میں ہوتی ہیں, تو ہم نے چھٹیاں گرمیوں میں رکھی ہوئی کہ بھائی یہ ہمارے بچے, یہ آپ کالج کے لڑکوں پر محنت کریں, آپ بھی نکلو, یہ بھی نکلیں. یہ تو سارا سال مدرسے میں رہتے ہیں, آپ لوگ سارا سال گھر رہتے ہو. ان کی قربانی ہے کہ یہ ابھی پچلا لگائیں گے, پھر صرف 20 دن گھر رہیں گے اور 20 دن کے بعد پھر دوبارہ مدرسے میں آ جائیں گے. آپ تو سارا سال گھر گزار چکے ہو, آپ چھٹیاں اللہ کی راہ میں گزارو, ان کے ساتھ نکلو. یہ نکل رہے ہیں, آپ بھی سارے نقد ان کے ساتھ نکلو. تو اللہ تعالیٰ آپ کا نکلنا قبول فرما کر عالم کے لیے ہدایت کا نظام چلائے گا. 18 برس کا لڑکا ایک گیا تھا 1974 میں سین فرانسسکو میں, اور وہ وہاں 8 برس تعلیم حاصل کرتا رہا. 8 برس میں 80 مسجدیں بنا کر وہ باہر نکلا. 80 مسجدیں بنائیں. وہ بھی جا کے شراب پی سکتا تھا, زنا کر سکتا تھا, سعودی لڑکا تھا, بڑا پیسہ جیب میں تھا, وہ بھی یہ سب کچھ کرتا تھا, کر سکتا. ٹین ایجر جوان جنون کا وقت, انہوں نے کہا نہیں میں ان کو بھی گمراہی سے نکالوں گا. وہ جب شروع میں گشت کرتا تھا نا عرب لڑکوں پر, وہ شراب پی رہے ہوتے تو شراب پورا جام اس کے منہ پہ سے انڈیل دیتے تھے, اس کے کپڑوں پہ انڈیل دیتے تھے. وہ پھرتا رہا. 8 سال کے بعد جب اس نے سین فرانسسکو کو چھوڑا ہے تو وہ بچہ 80 مسجدیں بنا کے نکلا. کتنے سال کی عمر؟ 26 سال کی عمر میں واپسی ہوئی ہے اور 80 مسجدیں اس کی برکت سے بنی. 1998 میں سین فرانسسکو گیا, میں نے اس بات کی تصدیق کی تو وہاں کے لوگوں نے کہا حق ہے, وہ نوجوان 80 مسجدیں بنا کے یہاں سے نکلا.